السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ خانزادہ حویلی میں ہر طرف چہل پہل کا سما تھا۔ ملازمین بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے۔ اب گاڑیاں ایئرپورٹ سے گاؤں آنے کے لیے رخصت ہو چکی تھیں اور ابھی ابھی ہی فوزیہ خانم کے پاس بیٹے کی 1 ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچنے کی اطلاع آئی تو انہوں نے ملازمین پر سختی مزید بڑھا دی۔ ساری حویلی دلہن کی طرح سجی کھڑی تھی۔ مہمان تو نہیں بلائے گئے تھے، صرف حویلی کے ہی لوگ تھے، مگر پھر بھی اتنی تیاریاں کی جا رہی تھی کہ جیسے پورے گاؤں نے ولی عہد سے ملنے کے لیے آنا ہو۔ پورے گاؤں کے لیے کھلے عام دعوت کا انتظام تو کل رکھا گیا تھا، آج تو صرف گھر والوں نے ہی جشن منانا تھا۔ ارے سکینہ، کہاں مر گئی تم؟ یہ ہال کے پردے چینج نہیں کرنے کیا؟ فوزیہ خانم جو ابھی ابھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی، ملازمہ پر غصہ کرنے لگی۔ خانم، مجھے ہال کے پردے بالکل ٹھیک لگے ہیں، اسی لیے ہی میں نے چینج نہیں کروائے۔ حویلی کی بڑی پرانی اور بوڑھی ملازمہ نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ سکینہ، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر چیز بدلی ہوئی لگنی چاہیے۔ میرا لاڈلا پورے 10 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ فوزیہ خانم خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ حویلی کا ولی عہد پورے 10 سال بعد واپس آ رہا تھا اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سکینہ مالکن کی بات سن کر مسکرانے لگی اور فوراً سے ایک طرف چلی گئی تاکہ ملازمین کو پردے بدلنے کا کہہ سکے۔ وہ حویلی کی بڑی ملازمہ تھی اور سارا کام وہی سنبھالتی تھی۔ اس کے انڈر 8-9 ملازمائیں کام کرتی تھیں۔ حویلی میں صرف ایک ہی نہیں بلکہ 3 خاندان ایک ساتھ رہتے تھے، مگر ولی عہد کا رتبہ صرف اور صرف ابان کو ہی ملا تھا۔ وہ مشتاق خانزادہ کی پہلی اولاد تھا اور مشتاق خانزادہ کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے ہاں اولادیں ابان سے بعد میں ہوئی تھی، تو اسی لیے ہی ابان کو ولی عہد کا عہدہ دے دیا گیا، مگر وہ اس عہدے کو ٹھکرا کر آج سے 10 سال پہلے ہی امریکہ چلا گیا۔ اسے گاؤں کے رسم و رواج بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وہ 20 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا تھا اور وہیں پر ہی اپنی پڑھائی مکمل کی۔ فوزیہ خانم ڈرائنگ روم میں بیٹھی شوہر کو فون پہ فون کیے جا رہی تھی، مگر وہ ان کی کال پک نہیں کر رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی، اسی لیے ہی بنا سوچے سمجھے کال پہ کال کیے جا رہی تھی۔ اچانک سے ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ شہر کا قافلہ آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فوزیہ خانم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں چھوٹی دیورانیاں بھی تھیں، جن کے بچے آبان کو لینے کے لیے اپنے چچا اور باپ کے ساتھ گئے تھے۔ تقریباً 5 گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے آتی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ حویلی کی خواتین مین دروازے پر کھڑی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ملازمہ نے چھت پر چڑھ کر ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے ہی اس نے فوزیہ خانم کو اطلاع کر دی، اور ویسے بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا استقبال دروازے پر ہی کرے۔ گاڑیاں اب حویلی کے بالکل قریب آ چکی تھیں۔ سب سے آگے گلشیر خانزادہ کی لینڈ کروزر تھی، جس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے ہی بیٹھے تھے، کسی کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے تینوں بیٹے اور پوتے بھی ان سے ڈرتے تھے۔ بڑھاپا آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنا کنٹرول نہیں کھویا تھا۔ آج بھی حویلی میں ایک پتا بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ لینڈ کروزر آ کر حویلی کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے بھی 4 گاڑیاں لائن میں کھڑی ہو گئی۔ دوسری گاڑی میں مشتاق خانزادہ اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے ابان خانزادہ کے ساتھ موجود تھے، اور پچھلی 3 گاڑیوں میں مشتاق خانزادہ کے دونوں بھائی اور بچے تھے۔ اب سب لوگ ہی اتر کر حویلی کے گیٹ میں انٹر ہو رہے تھے۔ فوزیہ خانم نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ وہ پورے 10 سال بعد اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ گھر کے باقی لوگ تو ویڈیو کال پر بات کر لیا کرتے تھے، مگر وہ نہیں کرتی تھی۔ انہیں جب بھی کوئی کہتا کہ اس کی کوئی تصویر دیکھ لیں یا ویڈیو کال پر بات کر لیں تو ان کا دل بھر آتا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک ہی بار میں اسے اپنے سامنے ہی دیکھیں گی۔ ساس کے جانے کے بعد زنان خانے کا کنٹرول فوزیہ خانم کے پاس آ گیا، مگر مردان خانہ ابھی تک گلشیر خانزادہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ یہ سارا خاندان گلشیر خانزادہ کا ہی تھا۔ ان کے 3 بیٹے جو ماشاءاللہ سے اب خود بھی بڑی عمر کے ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ان کے باپ نے اپنے کنٹرول میں ذرا بھی کمی نہ کی تھی، بلکہ اس بڑھاپے میں بھی حویلی کے معاملات کو احسن طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ ملازمائیں پھولوں کے تھال پکڑے کھڑی تھی اور اب وہ پھول ابان خانزادہ پر نچھاور کر رہی تھی۔
फौजिया खाना बार बार ही बेटे के सर का बोसा ले रही थी। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसे लेकर कहीं दूर चली जाए। घर की खवातीन के पीछे एक छुई मुई सी लड़की खड़ी थी जिस पर अबान की नजर नहीं गई थी और ना ही वो उसे देख रही थी। वो भोली भाली सी सादा सी लड़की थी जिसे इस सब से कोई गर्ज नहीं था, मगर घर की तीनों बड़ी खवातीन के साथ एक कदरे मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें नीली थी। वो अपनी इन्हीं नीली आंखों से अबान खानजादा को घूर रही थी, लेकिन वो उस लड़की की तरफ भी नहीं देख रहा था। उसे शुरू से ही लड़कियों से चिढ़ थी। वो पूरे 10 साल अमेरिका में गुजार कर आ रहा था, लेकिन अब भी बिल्कुल नहीं बदला था। अब सब लोग हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे। हवेली के मेन हॉल में दाखिल होते ही ऊपर से फूल की पत्तियों की बरसात हो गई। अबान खानजादा अपना इस्तकबाल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसने समझा था कि आज भी हवेली 10 साल पुरानी होगी, मगर हवेली काफी बदल चुकी थी। बिल्डिंग तो वही थी, लेकिन लोगों के तौर तरीके और ख्यालात बदल चुके थे। गांव गांव ही था, लेकिन अब उसमें जदीदियत आ गई थी। गांव में बिजली, मोबाइल, यहाँ तक के अब गैस की सहूलत भी पहुंच चुकी थी। वो गांव अब गांव नहीं बल्कि एक शहर बन चुका था। अब भी वहां के गरीब लोग थोड़े बहुत सादा ही थे। मॉडिफिकेशन तो सिर्फ हवेली वालों ने ही की थी। बेचारे गरीब लोग तो अब भी वैसे के वैसे ही थे। आते साथ ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे। खाने का इंतजाम पहले ही कर दिया गया था और सारी डिशेस अबान की पसंद की थी। अबान घर वालों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन अफसाना का दिल टूट गया। उसने तो उससे बात भी नहीं की थी। वो उसकी कजन थी और दिलो जान से उसे चाहती थी। उनका सारा बचपन ही एक साथ गुजरा था, लेकिन वो तो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। वो बिल्कुल उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी नम निगाहों से उसे ही देख रही थी। पूरे 10 साल उसने अबान के आने का इंतजार किया था। वो उससे 2 बरस छोटी थी और उसकी उम्र अब 28 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अबान के इंतजार में बैठी थी। घर वाले चाहते थे कि उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाए, लेकिन सबको अबान की वापसी का ही इंतजार था जो अब खत्म हो चुका था। और कल ही उन दोनों की मंगनी की रस्म भी रखी गई थी, जिसके बारे में अबान बिल्कुल भी नहीं जानता था। अफसाना, तुम कैसी हो? तुम तो दिखी ही नहीं मुझे कब से। वो अपने दादा से बात खत्म करने के बाद सामने बैठी अफसाना को देखकर पूछने लगा। उसकी बात पर तो अफसाना का दिल बाग बाग हो गया। अबान, मैं तो यहीं पर थी, आपने ही मुझे नहीं देखा। उसने नजरें झुकाकर बस इतना ही कहा, क्योंकि घर के सभी बड़े भी वहीं पर मौजूद थे और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके दिल के अरमानों से वाकिफ हो। वैसे भी उनका रिश्ता होने वाला था और उसे किसी को भी अपनी मोहब्बत के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। उसकी लव मैरिज अरेंज में बदल सकती थी। अरे वाह, इतने साल के बाद तुम में एक फर्क आ गया है, तो मुझे आप कह रही हो? अबान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो मजीद शर्मा गई और फौरन ही वहां से उठकर भाग गई। ये देखकर घर के सब बड़े मुस्कुरा उठे। वो जानते थे कि बच्ची शर्मा रही है। उन्होंने उससे कह दिया था कि कल उसकी अबान के साथ मंगनी है, और वो भी सारे गांव के सामने। लेकिन ये देखकर अबान को हैरत हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसी हरकत क्यों कर गई। लेकिन फिर उसने सारे ख्यालात को झटका और बड़े मजे से खाना खाने लगा। सारा खाना उसका फेवरेट था और वह 10 साल विलायती खाने खा खा कर थक चुका था। इसीलिए ही अब देसी पर हाथ साफ कर रहा था। बेटा, ये खाओ ना, देसी मुर्गी मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई है। वो खाना खाने के बाद पीछे होकर बैठा तो फौरन ही उसकी बड़ी चच्ची सईदा बेगम ने उसके सामने देसी मुर्गी का डोंगा कर दिया। नहीं चच्ची, मेरा पेट भर चुका है, आप लोग खाएं, मैं अब जरा आराम करूंगा। वो टिश्यू पेपर से हाथ साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो होने वाले दामाद की आंखों ही आंखों में नजर उतारने लगी। अफसाना अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट अभी तक अलैदा नहीं हुई थी। वह अबान को सोच सोच कर ही खुश हो रही थी। इतने साल उसने सिर्फ उसकी तस्वीर पर ही गुजारा किया था, मगर अब वह बिल्कुल बदल चुका था। वो 30 साल का एक खूबरू नौजवान था जिसकी पर्सनैलिटी भी कोई आम नहीं थी। कुछ सोचकर अफसाना ने अलमारी खोली और मंगनी का जोड़ा निकालकर शीशे के सामने लेकर खड़ी हो गई। बार बार ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि आज ही मंगनी करवा ले, लेकिन मंगनी की रस्म सब गांव वालों के सामने कल ही होनी थी। अब उसे बेसब्री से कल का इंतजार था। अबान अपने कमरे में आ चुका था और आते साथ ही वो वॉशरूम की तरफ चल दिया। 10 मिनट बाद जब वो शावर लेकर बाहर आया
تو وہ حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا، مگر اسے نیند اب بھی آ رہی تھی۔ وہ ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا، اسی لیے فوراً ہی بیڈ پر دراز ہو گیا اور نیند کی دیوی بھی 5 منٹ کے اندر ہی اس پر مہربان ہو گئی۔ جب وہ اٹھا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنے گھنٹے کیسے سو سکتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر انگڑائیاں لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب اس سے کیا کرنا ہے۔ اس کے سبھی دوستوں کے میسیجز پر میسیجز آ رہے تھے جو اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ اس کے سبھی دوست گاؤں کے تھے اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ ان سے مل لیا جائے۔ وہ اٹھا اور تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف چل دیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلا تو وہ بالکل ہی کوئی دیسی لڑکا لگ رہا تھا۔ جب وہ آیا تھا تو وہ 3 پیس میں ملبوس تھا، لیکن اب اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ کندھوں پر چادر ڈال رکھی تھی۔ پاؤں میں پہنی پشاوری چپل بھی بلیک رنگ کی ہی تھی جو بالکل ہی ایک دیسی لک دے رہی تھی۔ وہ شال کو بڑی نفاست سے کندھوں پر سیٹ کرتا ہوا باہر آیا تو فوزیہ خانم نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ہی نظر بیٹے کو لگ جائے۔ انہوں نے ملازمہ کو بلایا تاکہ وہ مرچیں لے آئے اور وہ اس کی نظر اتار سکے۔ وہ اب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ فوزیہ خانم اس کے سر کے اوپر سے مرچیں وار کر ملازمہ کو دے رہی تھی۔ امی پلیز ایسی جاہلیت اب تو چھوڑ دیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب آپ لوگ بدل چکے ہوں گے، لیکن آپ کے رسم و رواج تو بالکل بھی نہیں بدلے۔ وہ بدمزہ ہو کر بولا تو فوزیہ خانم غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں بچہ، ایسا نہیں کہتے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگے۔ تم باہر جا رہے ہو نا، اسی لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اسے سمجھانے لگی، مگر اسے ماں کی باتیں اس وقت زہر برابر لگ رہی تھی۔ اسے یہ فرسودہ رسومات پسند نہیں تھی اور انہی سے بھاگ کر تو وہ امریکہ گیا تھا، لیکن اسے اب واپس آنا ہی پڑا تھا۔ ساری زندگی تو کوئی غیر ملک نہیں رہ سکتا۔ افسانہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ اس بار بھی آبان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس بار افسانہ کو بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے بس کل کا ہی انتظار تھا۔ آبان حویلی سے باہر نکلا تو وہ بھی ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ اسے اب نیند آنے لگی تھی۔ وہ کل کی جاگی ہوئی تھی اور آبان کے آنے کی خوشی میں نہ جانے کیا کیا تیاریاں کرتی رہی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ساتھ ہی سو گئی، حالانکہ ابھی رات کا کھانا بھی کھایا جانا تھا، لیکن سب سے زیادہ اسے اپنی نیند کی پرواہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں۔ کل اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا جسے وہ بڑے اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی اس نے بہت ساری ڈگریاں لے رکھی تھیں۔ وہ روز ہی شہر آتی جاتی تھی اور اسی طرح ہی اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ اب اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اسے اپنی نئی زندگی کی شروعات کا انتظار تھا۔ آبان نے اپنے سبھی دوستوں کو ڈیرے پر بلایا ہوا تھا جہاں پر باربیکیو پارٹی ہونی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سبھی دوستوں سے ملا اور پھر فارم ہاؤس کے لان میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ باربیکیو کا مزہ لینے لگا۔ وہ ایک ٹیبل کے گرد 12 کرسیوں پر بیٹھے 12 دوست تھے جنہوں نے اپنا سارا بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ سوائے آبان کے کسی نے بھی اتنی اعلیٰ پڑھائی حاصل نہیں کی تھی۔ یار آبان، پھر کل کا کیا پلان ہے؟ کتنے بجے ہے منگنی کا فنکشن؟ اب اس کا سب سے قریبی دوست اسد مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے منگنی کے فنکشن کی ٹائمنگ پوچھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے منگنی کا لفظ سن کر تو آبان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ بیچارہ تو اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ اسد، یہ تم کس کی منگنی کی بات کر رہے ہو اور کہاں ہے فنکشن؟ مجھے تو کسی نے نہیں بلایا۔ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تو اس کے سبھی دوست ہنس پڑے۔ ارے پاگل، تجھے کسی نے نہیں بلانا تھا، تم نے ہی سب کو بلانا تھا۔ کل تمہاری منگنی نہیں ہے تمہارے چچا زاد کے ساتھ؟ اسد اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو آبان نے خود کو اندھیروں میں گم پایا۔ یہ کیا بکواس ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ جب سے وہ حویلی آیا تھا اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے افسانہ اس میں دلچسپی لے رہی ہو۔ پھر اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا تھا۔ اب اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی، وہ افسانہ کو اپنی چچا زاد بہن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے ہی اسے اس بات سے جھٹکا لگا تھا۔ ڈیرے اور حویلی میں 15 منٹ کی مسافت تھی، مگر 15 منٹ کی مسافت کو اس نے 10 منٹ میں طے کر لیا۔ وہ حویلی پہنچا تو سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، تم نے تو آج رات دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر ہی رکنا تھا، تو تم ابھی سے ہی واپس کیوں آ گئے؟ مشتاق خان زادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افسانہ بھی وہیں پر بیٹھی تھی، مگر اس کا رخ دوسری طرف تھا، وہ اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔
اس کی ماں نے اسے ابھی ابھی کھانا کھانے کے لیے نیچے بلوایا تھا۔ دادا جان، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کل میری منگنی ہے اور مجھے ہی معلوم نہیں؟ میں نہیں مانتا اس منگنی کو۔ اس نے اپنے باپ کی بجائے اپنے دادا سے بات کی۔ حویلی کے بڑے تو اب بھی گلشیر خانزادہ ہی تھے۔ ابان کے منہ سے یہ بات سن کر تو ٹیبل پر بیٹھے سبھی نفوس کے ہاتھ رک گئے۔ اب کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ ابان، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اگر پتہ نہیں تھا تو اب چل گیا نا؟ مشتاق خانزادہ نے غصے میں بیٹے سے کہا، کیونکہ انہیں اپنے بھائی کے سامنے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ افسانہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اب اس کے رخسار کو بھگو چکے تھے۔ اسے اسی بات کا ہی ڈر تھا۔ بیٹا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم کسی فرنگن کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے، لیکن تم میرے شیر جوان آج بھی ویسے ہی ہو، تو پھر تمہیں اس منگنی پر کیا اعتراض ہے؟ گلشیر خانزادہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اس سے بات کرنے لگے۔ دادا جان، مجھے ہی منگنی نہیں کرنی اور میں اس بارے میں مزید بحث نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا فوراً ہی تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے کمرے کا حشر کر دیا۔ بیڈ اب بیڈ شیٹ سے لیس تھا۔ سب سے پہلے اس نے بیڈ شیٹ اتار کر فرش پر پھینکی۔ وہ اب ایک ایک چیز کو زمین بوس کر رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے کبھی بھی افسانہ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ اسے اپنے ٹائپ کی لگتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد افسانہ بھی وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ وہ کمرے میں آتے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت ضدی اور خود سر لڑکی تھی، لیکن اس نے ابان کی خاطر خود کو تھوڑا بہت بدلا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے پسند کرے اور اسی کی وجہ سے ہی اس نے اپنا لائف سٹائل بھی بدلا تھا۔ وہ اپنے سارے کپڑے آن لائن مختلف شہروں سے منگواتی تھی تاکہ وہ اسے اچھی لگے۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ماڈرن لڑکیوں کو پسند کرتا ہوگا، اسی لیے ہی وہ بیچاری خود کو سر سے پاؤں تک بدل چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اسے پسند نہیں آئی تھی اور اسی بات کا اسے دکھ تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہاتھوں سے اپنا پھیلا ہوا کاجل صاف کر رہی تھی۔ آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں، لیکن دل میں ابان کے لیے نفرت بھرنے لگی تھی۔ وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی جو اپنی اتنی ذلت سہ سکتی۔ اس نے سب گھر والوں کے سامنے ہی اس سے منگنی پر انکار کیا تھا۔ تب وہ بھی افسانہ خانزادہ بن چکی تھی جسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اسی وقت ہی دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ زور زور سے ابان کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ ابان کو معلوم نہیں تھا کہ باہر کون ہے، اس لیے ہی اس نے بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ افسانہ کو اپنے کمرے کے باہر پا کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے اس دنیا میں؟ وہ اس کو گریبان سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ اب بالکل ہی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، یا شاید پہلے وہ بدلی ہوئی تھی اور اب اپنی اصلیت پر آ گئی تھی۔ وہ غصے کی تیز تھی اور اسے کسی کی منتیں کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ اب اپنی محبت کو نفرت کی آگ میں جلا رہی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا کہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے، تو پھر کیسے تم سے رشتہ طے کر لوں؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑواتا ہوا پیچھے ہٹا تو وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابان خانزادہ، یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا کہ تم نے میرا دل توڑا ہے۔ افسانہ خانزادہ کا دل توڑا ہے؟ میں تمہیں ساری زندگی نہیں بخشوں گی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میری بد دعا تمہارا پیچھا کرے گی۔ تمہیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اب تم بے شک مجھ سے 1000 مرتبہ بھی معافیاں مانگ لو اور منگنی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، لیکن میں خود تم سے اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا۔ وہ غصے سے اس پر چلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ منگنی پر اقرار کر دے، حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر تو ابان بھی غصے سے پاگل ہو گیا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، تمہیں دیکھنا بھی کون چاہتا ہے؟ تم جیسی خود سر اور خود غرض لڑکی کو صرف اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس نے افسانہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور ساتھ میں اسے کمرے سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ تھپڑ کھانے پر وہ بھی خاموش نہ رہی اور سامنے کھڑے چاکلیٹی ہیرو کے منہ پر بھی ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور پھر بنا کچھ بولے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جو پہلے سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کا دل دکھایا ہے، اب غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے منہ پر تھپڑ کھایا تھا۔ وہ ابان خانزادہ تھا جسے اپنی عزت اور انا بہت پیاری تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اب کسی کی بھی بات نہیں سنے گا۔ حویلی میں آج کی رات قیامت کی طرح گزری۔ صبح بھی سب لوگ لاشوں کی طرح ہی تھے، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اور آج کا فنکشن بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ابان کسی فرنگن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔
وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ملازمہ بیچاری کتنی دیر پہلے ہی ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی، مگر کسی کو بھی ناشتے کا ہوش نہیں تھا۔ افسانہ اب تک سلیپنگ پلز کھا کر سو رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 سال سے سلیپنگ پلز کی عادی تھی۔ وہ تھوڑی مختلف قسم کی لڑکی تھی۔ اسے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ سلیپنگ پلز کھا لیتی، اسی لیے ہی وہ اب اس کی عادی ہو چکی تھی۔ آج بھی اس نے پلز کھا لی تھی اور اب وہ دوپہر سے پہلے تو اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابان صبح سویرے ہی اٹھ کر حویلی سے نکل گیا اور سارا دن ہی اس نے ڈیرے پر گزارا۔ حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ موت تو ہوئی تھی لیکن کسی انسان کی نہیں بلکہ افسانہ کے ارمانوں کی۔ ابان رات کو بھی حویلی نہ آیا اور ڈیرے پر رک گیا۔ وہاں پر ہر چیز کا انتظام تھا، اسی لیے اسے گھر جیسی فیلنگ آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی وہ شام تک ڈیرے پر ہی رہا۔ آج اسے گاؤں میں تیسرا دن تھا۔ آج رات وہ ڈیرے پر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ پسند کی شادی اس کا بنیادی حق ہے اور وہ اپنی مرضی سے ہی شادی کرے گا۔ اسی لیے ہی وہ اپنی ویگوں میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ 15 منٹ کے اندر جب وہ حویلی پہنچا تو سب لوگ شام کی چائے پی رہے تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ زندہ لاش بن چکے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ سعید بیگم کو آ رہا تھا کیونکہ اس نے ان کی بیٹی کو ٹھکرایا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ دل و جان سے چاہتی تھی۔ دادا جان، میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سب لوگوں کو لان میں بیٹھا دیکھا تو اسی طرف آ گیا۔ مگر ہمیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی، گلشیر خانزادہ کی بجائے ابان کے باپ یعنی مشتاق خانزادہ نے جواب دیا۔ وہ بیٹے پر بہت زیادہ غصہ تھے۔ وہ بھائی کے سامنے شرمندہ ہو چکے تھے، حالانکہ انہوں نے آج سے 11-12 سال پہلے انہیں زبان دے دی تھی اور اسی لیے ہی ان کے بھائی نے آج تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھا تھا۔ بس کر دو، بچے کو مزید تنگ نہ کرو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بھی اپنی مرضی ہے۔ تم لوگوں نے بھی تو اپنی مرضی سے شادیاں کی تھیں، تو پھر اس کا حق نہیں ہے کیا؟ گلشیر خانزادہ پوتے کے حق میں بولے تو ابان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً گیا اور دادا کے گلے سے لگ گیا۔ گلشیر خانزادہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ ان کے تینوں بیٹوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پوتے پر یہ رشتہ زبردستی تھوپا جائے۔ انہوں نے ذہن بنا لیا تھا کہ وہ پوتی کی شادی دوسرے پوتے سے کر دیں گے۔ بھلے ہی ان میں عمر کا فرق تھا لیکن یہ سب ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ گلشیر خانزادہ کے سب سے چھوٹے بیٹے رزاق خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے بڑا بیٹا عمر 3 سال افسانہ سے چھوٹا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن آج تک اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افسانہ کا رشتہ ابان کے ساتھ طے ہے، لیکن دادا کے منہ سے یہ بات سن کر تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ یعنی کہ ابان کے ایک فیصلے سے ایک دل ٹوٹا تھا اور ایک جڑ کر مزید بڑا ہو گیا۔ ابان دادا کو ملنے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے آتے ساتھ ہی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کچن کا رخ کیا۔ اسے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو وہ کھائے بغیر ہی سو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوا تو اس چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو فرش پر بیٹھی ٹھنڈا کھانا بڑی تیزی سے کھا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بھوکی ہے۔ چوری کر رہی ہو کیا؟ ابان نے اسے اس طرح کھانا کھاتے دیکھا تو فوراً سے ہی بول اٹھا۔ بھاری بھرکم آواز پر اس معصوم سی لڑکی نے چہرہ اوپر کیا تو ابان اسے 1 منٹ کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ اتنی خوبصورت لڑکی تو اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ 10 سال امریکہ میں گزار کر آ رہا تھا، لیکن وہاں پر بھی اسے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دکھی تھی۔ 1 منٹ کے لیے تو اسے ایسا لگا کہ یہی اس کے خوابوں کی شہزادی ہے، لیکن پھر سارے خیالات جھٹک کر غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، بھوک لگ رہی تھی، 2 دن سے بھوکی ہوں، وہ کانپتی آواز کے ساتھ زمین سے اٹھ کر بولی۔ اس کا سارا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور اسے اس طرح دیکھ کر ابان کے دل کو بھی کچھ ہوا۔ آگے بڑھا تاکہ اسے پوچھ سکے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ اسے قریب آتا دیکھ کر مزید ڈرنے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے مارنا نہیں۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ چپ چاپ ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ زمین بوس ہونے ہی والی تھی کہ ابان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ وہ لڑکی اب اس کی باہوں کی قید میں بے ہوش تھی۔ ابان اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب اس چہرے کے حصار سے نہیں نکل سکے گا۔ ابان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ وہ بالکل ہی بے ہوش تھی۔ پھر ابان نے اسے مکمل طور پر اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے اسے اپنے بیڈ پر لٹایا اور گلاس سے پانی نکال کر اس کے چہرے پر چھڑکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پانی کے چھینٹے اس معصوم حسینہ پر ڈالے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارد گرد نظر گھمائی تو ایک چیخ مار دی۔ ابان آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھا اس قاتل حسینہ کے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کا آدھا منہ تو اس کے ہاتھ سے ہی چھپ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جن میں خوف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ابان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج وہ اپنے سارے بند توڑ بیٹھے گا، لیکن وہ کوئی عام مرد نہیں بلکہ ابان خان زادہ تھا جسے اپنی حد میں رہنا پسند تھا۔ وہ اسی وقت ہی اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا۔ وہ لڑکی اب بھی بیڈ پر بیٹھی تھی لیکن چلا نہیں رہی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا۔ وہ ابان کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن ابان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھلے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون۔ پلیز خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ابان اب دور سے کھڑا ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا لیکن وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی اور مسلسل ہلکی آواز میں روئے جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اسی لیے وہ اب گلا پھاڑ پھاڑ کر نہیں رو رہی تھی، لیکن اس کی ایک چیخ پر ہی افسانہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کس کی چیخنے کی آواز تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ باہر نکل آئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو اسی طرف آ گئی۔ جیسے ہی اس نے ابان کے بیڈ پر اس لڑکی کو دیکھا تو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اچھا میں بھی کہوں کہ تم نے کیوں مجھ سے رشتے پر انکار کیا؟ ویسے آج تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کر چکے ہو؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں ہی تھے۔ اس کی بات سن کر گل رانا بھی جلدی سے اسے دیکھنے لگی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ ابان غصے سے چیختا چلاتا ہوا افسانہ کی طرف بڑھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو میں نے دیکھا ہے میں اسے جھٹلا دوں؟ وہ غصے بھری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جیسے اندازہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ آخر وہ کرنے کیا والا تھا۔ برین لیس لڑکی، اپنا خالی دماغ چلانا بند کرو اور نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکالنے لگا لیکن وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ وہ اب چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو بلا رہی تھی۔ گلرانا بیچاری بہت زیادہ ڈر گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ ٹھکانہ بھی اس سے چھن جائے گا۔ افسانہ کے شور کی وجہ سے سب گھر والے اٹھ کر اوپر پہنچ گئے سوائے گلشیر خانزادہ کے۔ وہ بھی اٹھے ہوئے تھے لیکن اوپر نہیں آ سکتے تھے۔ ان کے گھٹنوں میں مسئلہ تھا اور سیڑھیاں چڑھنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں کھڑے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ ابان کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ابان اور افسانہ بھی وہیں پر ہی کھڑے تھے۔ گلرانا کمرے کے اندر تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ گلرانا کو بیٹے کے کمرے میں اس طرح دیکھ کر مشتاق خانزادہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اسی وقت انہوں نے بیٹے کے منہ پر سب گھر والوں کے سامنے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ابان بیچارہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط نیت سے نہیں لایا تھا، لیکن اب اسے افسانہ کے ساتھ ساتھ اپنے باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے اس کی بات سنے بغیر ہی سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کر دیا۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی کے تیور ٹھیک نہیں لگتے تھے اور بھابھی سے بھی میں نے کہا تھا کہ اسے گھر سے نکال دیں، لیکن نہیں، انہیں تو خدمت خلق کا جذبہ چڑھا ہوا تھا، تو اب بھگتیں۔ سعید بیگم جو پہلے ہی ابان پر غصہ تھیں اب بڑی دیورانی پر چیخنے لگی۔ دیورانی کی بات سن کر فوزیہ خانم بھی سعید بیگم کی طرف دیکھنے لگی مگر ان کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ وہ بھی بیٹے کو غلط ہی سمجھ رہی تھی۔ نیچے آؤ سب کے سب، ایک زوردار آواز گونجی تو سبھی نیچے آ گئے۔ وہ گلشیر خانزادہ تھے جو اب شدید غصے میں آ گئے تھے اور ساری باتیں سن چکے تھے۔ جیسے ہی ابان بیچارہ نیچے آیا تو انہوں نے بھی اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ آج تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو رون دیا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ پوتے کو ڈانٹ رہے تھے۔ ابان بیچارہ آج کے دن میں 2 تھپڑ کھا چکا تھا اور یہ اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ایک ذلت ثابت ہوئی تھی۔ دادا جان پلیز آپ لوگ میری بات سن لیں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ غصے کے مارے چلانے لگا۔ اس کا ضبط جواب دے چکا تھا، چپ کر جاؤ ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں ساری جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ مشتاق خانزادہ بولے،
تو سب کو چپ لگ گئی۔ ابان غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سب گھر والوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ 10 سال بعد آنے پر اس سے ایسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ صفائی دینے کے بعد وہ بھی دوبارہ نہ بولا۔ یہ اس کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں تھا۔ وہ تو لوگوں کو صفائیاں ہی نہیں دیتا تھا، لیکن آج اس نے ایک لڑکی کی اس عزت کی خاطر بولا تھا، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی تھی۔ دادا جان اسے سزا دیں، اس نے ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ افسانہ آگے بڑھ کر اسے سزا دینے کا کہہ رہی تھی۔ لڑکی چپ کرو تم اور جاؤ یہاں سے، بلکہ ساری خواتین ہی جاؤ، مجھے بچوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ پوتی کی بات سن کر گلشیر خانزادہ غصے میں آ گئے اور ساری خواتین کو ہی وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ اب ڈرائنگ روم میں گلشیر خانزادہ کے تینوں بیٹے اور تینوں پوتے ان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابان، اب تم نے یہ حرکت کر دی ہے اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اس یتیم کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ تم گاؤں والوں کو نہیں جانتے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اسی لیے اس یتیم بچی کو تمہیں اپنے نکاح میں لینا ہوگا۔ گلشیر خانزادہ دل پر پتھر رکھ کر یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن وہ گاؤں کے بڑے تھے اور انہیں ہی فیصلہ کرنا تھا۔ باپ کی بات سن کر تو مشتاق خانزادہ کو بھی جھٹکا لگا۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر ایک مزارہ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کیسے کر دوں؟ مشتاق خاموش ہو جاؤ، پہلے اپنے بیٹے کو سمجھا لیا ہوتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی خدا نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو پھر کرا دینا بعد میں اپنے بیٹے کی شادی کسی خاندانی لڑکی سے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، کل ہی تمہارا گلرانہ سے نکاح ہوگا، تیار کر لو خود کو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ابان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اسی وقت ہی وہاں سے آیا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ گلرانہ اب بھی وہیں پر تھی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، تم یہاں کیا کر رہی ہو اب تک؟ وہ اس پر غصہ کرنے لگا۔ وہ بیچاری جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، فوراً سے ہی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ابان نے دروازہ بند کر دیا۔ گلرانہ بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ چکی تھی۔ وہ اب حویلی سے باہر نکل کر سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی، جہاں پر ساری ملازمائیں رہتی تھیں۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ کھانا کھانے کے لیے حویلی کے اندر آئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ابھی تک تو وہ نکاح والے فیصلے کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر جان لیتی تو شاید پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ وہ بیچاری پچھلے 6 ماہ سے حویلی میں رہ رہی تھی۔ وہ گلشیر خانزادہ کے مزارہ کی بیٹی تھی، جو آج سے 7 ماہ پہلے وفات پا گیا۔ اس کی ماں تو اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اسی لیے مزارہ کے مرنے کے بعد فوزیہ خانم، جو دل کی نرم تھی، اسے یہاں لے آئیں، مگر یہاں پر بھی وہ اس کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مزارہ کے مرنے کے بعد فوزیہ خانم، جو دل کی نرم تھی، اسے یہاں لے آئیں، مگر یہاں پر بھی وہ اس کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ان کی دونوں دیورانیاں ان کا ساتھ نہیں دیتی تھیں اور ان کی غیر موجودگی میں اس پر ظلم ڈھاتی تھیں، اور اب بھی 2 دن سے اس بیچاری لڑکی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ فوزیہ خانم بیٹے کے آنے کی خوشی اور اس کے بعد ہونے والے ہنگامے میں مصروف ہو گئی تھیں، تو انہوں نے اس کے کھانے پینے کا خیال ہی ترک کر دیا۔ وہ حویلی میں کم ہی آتی تھی، بلکہ زیادہ تر ملازماؤں کے ساتھ کوارٹر میں ہی رہتی۔ صبح کا سورج ساری دنیا پر رونق اور روشنی لے کر آیا تھا، لیکن حویلی میں اب بھی گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، سوائے گلشیر خانزادہ کے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ملازم کو ہدایت دے رہے تھے کہ دوپہر کو نکاح کا سارا انتظام ہو جانا چاہیے۔ حویلی کے باشندوں کے ساتھ ساتھ ملازم بھی حیران تھے کہ آخر ولی عہد کا نکاح ایک مزارہ کی بیٹی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کسی میں بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ابان اٹھ چکا تھا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ باہر اس کے نکاح کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ جب نکاح کے سارے انتظامات ہو گئے، گلشیر خانزادہ نے ملازماؤں کو بھیج کر حویلی کے سبھی باشندوں کو باہر بلوا لیا، تو وہ فوراً ہی ان کے حکم پر باہر نکل آئے۔ جیسے قاضی صاحب کو آیا دیکھا تو ابان کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے غصے میں ہی اس سے کہا تھا، لیکن وہ اب اپنے فیصلے پر عمل کر رہے تھے۔ وہ بھی بے انتہا غصے میں آ گیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس غریب لڑکی کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر کے حویلی والوں پر یہ ظاہر کر دے گا کہ اسے ان کی دھن دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملازمہ گلرانہ کو لے کر آ چکی تھی۔ اس کی عمر کی دوسری ملازمہ اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، مگر وہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ معجزہ اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ ابان خان زادہ بھی اپنے چھوٹے کزن کی طرح ہوگا۔ ابان خان زادہ کے سب سے چھوٹے چچا مشتاق خان زادہ کا چھوٹا بیٹا ہر وقت ہی اسے پریشان کرتا تھا، اسی لیے ہی وہ ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ نکاح خواب لڑکی سے اس کی رضامندی معلوم کر رہے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی لیکن اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکتی۔ وہ تو حویلی والوں کی ملکیت تھی اور نکاح پر انکار کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ابان سے بھی اس کی رضامندی معلوم کی گئی تو اس نے بھی غصے میں قبول ہے کہہ دیا، اور نکاح ہوتے ہی وہ فوراً ہی حویلی سے باہر نکل گیا۔ کوئی بھی گل رانا کو حویلی کی بہو کے طور پر قبول نہیں کر رہا تھا سوائے فوزیہ خانم کے۔ وہ دل کی اچھی تھی اور انہیں یہ اونچ نیچ کا فرق بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اب اپنی بہو کو لے کر بیٹے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، بھلے ہی ان کا بیٹا نکاح ہوتے ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا، لیکن وہ اس بیچاری بچی کے لیے دل سے پریشان تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسے سب لوگوں نے کیا تھا۔ وہ اسے بیٹے کے کمرے میں بٹھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی اور اپنی شادی کا جوڑا دیکھ کر پھر سے گل رانا کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے بہو کو تیار کیا اور پھر بیٹے کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بار بار ہی ابان کو کالز پہ کالز کیے جا رہی تھی مگر وہ ان کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی نیچر کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ وہ اسے گھر کیوں بلا رہی ہیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گل رانا بیچاری دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے دلہا کی بجائے افسانہ اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی۔ وہ جذباتی لڑکی اب اس معصوم کو موت کی نیند سلانے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر گل رانا بہت ڈر گئی، اور ویسے بھی وہ اس غصے بھری لڑکی سے ڈرتی تھی۔ وہ فوراً ہی اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر گئی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تمہاری وجہ سے ہی ابان نے مجھ سے منگنی پر انکار کیا تھا، میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس بار ابان اندر آیا۔ افسانہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے چھری لے کر زمین پر پھینک دی۔ وہ اس کے منہ پر بھی ایک تھپڑ لگا گیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ غصہ کرنے لگا۔ میں مار ڈالوں گی اس لڑکی کو، اسی کے لیے ہی تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا؟ ہاں اسی کے لیے ٹھکرایا ہے تمہیں، میں بے انتہا محبت کرتا ہوں اس سے، اب نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ جذبات میں آ کر اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ بے شک یہ سچ تھا لیکن وہ یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب وہ کہہ چکا تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر افسانہ کو شوق لگا اور وہ معصوم سی گل رانا نم نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ پھر ابان نے افسانہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال جکڑے کھڑا چلا رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی چلاتا رہا اور پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اپنائے گا، بھلے ہی اس کی محبت ایک دن کی تھی، لیکن وہ پہلی نظر میں ہی اسے پسند آ گئی تھی اور اب اس نے دل و جان سے اسے اپنی بیوی قبول کر لیا تھا۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا جب گل رانا کی طرف بڑھا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ وہ اب بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ابان نے تولیہ ایک طرف رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف لانے لگا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے اور وہ کانپ بھی رہی تھی۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی معصوم اور خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی اور وہ اس سے پورے 9-10 سال چھوٹی لگ رہی تھی، اسی لیے ہی اسے اس پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ ابان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اسے اس شہری بابو سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ دوسروں کی طرح ہوگا، لیکن وہ تو بالکل اپنی ماں کی طرح تھا۔ بولے رانا، میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور کسی کو بھی میں یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ برا کرے۔ میں پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کر بیٹھا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر قسمت کو یہی منظور تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ گل رانا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر یہ نمی خوشی کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس جیسا ہینڈسم اور اس عزت کرنے والا مرد ملے گا۔ تم ایسا کرو کہ تم چینج کر لو، میں یہیں پر ہوں۔ وہ اسے چینج کرنے کے لیے بھیج رہا تھا۔ شوہر کا حکم مان کر وہ فوراً ہی باتھ روم کی طرف چل دی۔
لیکن جب وہ باہر آئی تو وہ اسی کے کرتے میں ملبوس تھی۔ اسے اپنے کرتے میں دیکھ کر تو آبان کا قہقہا نکل گیا۔ وہ سمجھ گیا یہاں پر تو اس کے کپڑے ہی نہیں تھے۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی اور نظریں اوپر ہی نہیں کر رہی تھی۔ آبان بیڈ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے لمبے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ آبان نے اسے پیچھے سے ہی تھام لیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کی جائز بیوی تھی اور اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ فوراً سے خود سے دور کرنے لگی۔ گلرانہ کی اس حرکت پر وہ بھی حیران رہ گیا، لیکن وہ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ وہ بیچاری شوق میں تھی اور اتنی جلدی یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ہی آبان نے سوچ لیا کہ وہ اسے وقت دے گا۔ ایک ہفتے بعد، آبان پلیز چھوڑے نہ مجھے، امی نیچے بلا رہی ہیں، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ صبح صبح کا وقت تھا اور وہ اسے کمرے سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر خود کو اسے سونپ چکی تھی اور جان گئی تھی کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ محترمہ، بہت انتظار کرایا ہے آپ نے، اب میں سارے بدلے لوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ ان دونوں کے رشتے کی شروعات ان دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ بہت خوش تھے۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے محبت پاش نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور خوشیاں ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔